محبت دی ہے، لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا۔ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، ہم بھی اس کے لیے کوئی یہ فیصلہ ہرگز نہیں کرتے۔ وہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن وہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ اس کا جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ یزید کا جو سوال تھا کہ یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے، لیکن وہ یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے۔ ٹھیک، اور ان کے جو حواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام علی مقام کا قتل کیا؟ اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں، بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا، ٹھیک، اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہوں کہ وہیں پر ان کا معاذ اللہ قصہ تمام کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں، لوگ حمایت کے لیے اٹھ جائیں، تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی عاقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر مامور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عہد ان کا تھا۔ اب یہاں جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، اب یہ ایک نقطہ میں کلیئر کروں، بعض ذہنوں میں یہ بھی مغالطے ڈالے جا رہے ہیں، یہ بھی کہ یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ اب یہ ایک مغالطہ ڈالنا کہ ابن زیاد نے قتل کیا، یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا، معلوم نہیں اس نے آرڈر کیا بھی ہے یا نہیں، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا، اتنا بڑا فتنہ اور مغالطہ ہے، یہ آگ لگا دے گا لوگوں کے ایمان کو، اور ایسے فتنے جنم دے گا، ایسے دروازے کھول دے گا گمراہی کے۔ الامان الحفیظ میری کتاب میں پورا چیپٹر ہے، اس پر پورا چیپٹر ہے، مگر چند چیزیں دو چار ضروری کوٹ کر۔ محمد بن ضحاک بن عثمان النظامی اپنے والد حضرت ضحاک سے روایت کرتے ہیں، اب یہ جو میں قول دے رہا ہوں کہ یزید نے، اس میں کوئی شک 1200 سال کی تاریخ میں نہیں رہا، 1200 سال میں نہیں تھا، ہر ایک کو معلوم تھا، علماء کو، مورخین کو، اہل سیر کو، محدثین کو، فقہاء کو، سب کو کلیئر تھا کہ امام حسین کے قتل کو حکم یزید نے دیا تھا۔ یزید نے خط بھیج کے حکم دیا قتل حسین کا ابن زیاد کو، ابن زیاد نے تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں وہ خط بھی دے دوں اور وہ ریفرنسز دے دوں تاکہ یہ مغالطہ ختم ہو جائے، ایسا فتنہ ذہنوں میں بپا نہ ہو۔ کلیئر ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا صریحاً ابن زیاد کو، اور اس کے حکم پر وہ لشکر لے کر دوڑا، لشکر کشی کی اور آپ کو شہید کیا۔ اسی وجہ سے نہ ابن زیاد کو سزا ملی، نہ شمر کو سزا ملی، نہ اس کے کسی اور حامی کو سزا ملی، نہ کسی لشکری کو ملی، نہ کسی کمانڈر کو ملی، نہ کسی وزیر کو، بلکہ ان کے رتبے بلند ہوئے اور یزید نے ان کو نوازشات سے نوازا۔ حکم نہ دیا ہوتا، راضی نہ ہوتا تو ابن زیاد کو معطل کر دیتا، اس کو قتل کرنا کیا تھا، ہر روز قتل کرتا تھا 100 بندے، اس کو قتل کر دیتا، 10 اور قتل کر دیتا، اپنی نیک نامی دکھانے کے لیے کہ میں اس قتل میں شریک نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میری اجازت کے بغیر قتل کیا ہے، وہ جعلی قسم کے قدم اٹھا لیتا۔ اس نے یہ بھی نہیں کیا، یعنی جس نے اپنا دفاع خود نہیں کیا اس کا دفاع 1400 سال کے بعد آج ہم پاکستان میں کرنے لگ گئے ہیں۔ اس نے اپنے دفاع کی کارروائی نہیں کی اس بے ایمان اور لعین نے، اتنا وہ متکبر اور ایروگنٹ تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے خط لکھا، اور یہ خط آپ سمجھیں یہ کتب تاریخ میں تو ہر جگہ آیا ہے، مگر میں نے حدیث کی کتاب الطبرانی کا حوالہ دیا اس میں، طبرانی المعجم الکبیر، طبرانی
کی کتاب حدیث کی المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ 115 اور حدیث نمبر 2846۔ باقی تو تاریخ کی درجنوں کتب میں آیا ہی آیا ہے، مگر میں سب سے اونچا در حوالہ دے دیا۔ پھر امام بلازری نے خط کا حوالہ دیا انصاب الاشراف میں، فصل قائم کیا امام بلازری نے المراسلات بین الحسین و اہل العراق، حسین اور اہل عراق کے درمیان خط و کتابت کی فصل ہے، اس میں بھی خط لکھا ہے۔ امام ابن عساکر نے خط بیان کیا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام حیثمی نے اس خط کو بیان کیا ہے، ہر جگہ درج ہے۔ اس میں اس کو وہ کہتا ہے اشارے کی زبان میں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا حسین کو قتل کرنے کی یا خود قتل ہو جانے کی، فنش۔ امام طبرانی بیان کرتے ہیں یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، اور کوڈ ورڈز میں، یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے سیاستدانوں کی، ایجنسیوں کی، حکمرانوں کی، سلاطین بادشاہوں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اس نے خط لکھا یزید نے، اور خط میں لکھا، میں وہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں لفظ بلفظ۔ اس نے کہا اے ابن زیاد، مجھے خبر پہنچی ہے کہ حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں، تمام زمانوں میں اب یہ ذمہ داری تمہارے زمانے پر آ پڑی ہے، اور تمام شہروں اور صوبوں میں یہ ذمہ داری تمہارے شہر پر آ پڑی ہے، اور جتنے گورنر ہیں میرے امال، ان سب میں تمہارے اوپر، تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ادا پڑی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے۔ دیکھ، اگر تو کامیاب ہو گیا تو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تیرے جاہ و جلال میں، رتبے میں، منصب میں اضافہ ہوگا، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو اس طرح ذلت کے ساتھ غلاموں کی طرف تم میں پلٹا دیا جائے گا، جیسے غلام ذلیل زندگی بسر کرتے ہیں ذلت کی، تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یزید نے یہ خط لکھا، میں اس کے الفاظ ایک بار پڑھ دیتا ہوں، باقی بے شمار حوالہ جات ہیں۔ انہو قد بلغنی ان حسینا قد سار الى الکوفہ وقد ابتلی بہ زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت بہ من بین العمال وعندہا یعتق او یعود عبدا کما یعتبد العبید۔ اس پر آگے امام طبرانی بیان کرتے ہیں اس خط کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو قتل کروا دیا، وَبَعَثَ بِرَأْسِ إِلَيْهِ، اور آپ کا سر مبارک پورے قافلے کے سروں کے ساتھ یزید کو بھیج دیا، اس کا حکم آیا تھا، اس کو بھجوا دیا۔ اور جب امام عالی مقام کا سر انور اور 72 شہیدوں کے اہل بیت اطہار کے اور آپ کے اصحاب کے مبارک سر یزید کے پاس پہنچے، تو یزید نے اپنا دربار لگا کے سارے سر رکھ لیے، امام حسین کا سر اپنے سامنے رکھا، اور پورے دمشق کے بڑے بڑے لوگ جو معتبر لوگ تھے ان کو بلا لیا، ارد گرد بٹھا کر امام علی مقام کے سر انور پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر یہ شعر پڑا، نفلق ہامن من رجال احبت الینا وہم کانوا احق واظلما، اور دوسری روایتوں میں علینا وہم کانوا احق واظلما۔ یزید نے چھڑی مار کر امام علی مقام کے سر انور کو اس نے کہا کہ وہ لوگ بے شک وہ ہمارے ہاں کتنے معزز ہی کیوں نہ تھے، جب انہوں نے ہماری سرکشی کی، ہمارے خلاف بغاوت کی، ہماری مخالفت کی، تو ہماری تلواروں نے ان کی کھوپڑیوں کے ان کے تنوں سے جدا کر دیا۔ یہ شعر پڑھتا رہا، ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دی گئیں، تنوں سے جدا کر دی گئیں، وہ جتنے بھی عزت والے لوگ کیوں نہ تھے جنہوں نے ہماری نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ یہ قصہ ہے یزید کا۔ اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ یزید راضی نہیں تھا، یزید نے حکم نہیں دیا تھا، یزید نے قتل کے لیے کہا نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا ابن زیاد نے قتل کر دیا، بھئی معلوم نہیں تھا کیسے؟ وہ خط لکھ رہا ہے کہ تم نپٹو، اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، گورنر سے ہٹا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، کامیاب ہو گئے تو عہدہ بلند کر دوں گا۔ اس نے شہید کر دیا، سر بھیج دیے، اور سر کو سر بازار پورے دمشق میں رکھ کر وہ شعر پڑتا ہے اوپر کہ اس طرح ہماری تلواریں سر قلم کرتی ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے خلاف بغاوت میں اٹھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معہ ویزید ایضا، اللہ لعنت کرے ان کے قاتل پر اور ابن زیاد پر اور یزید پر جس نے قتل کروایا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کے کلمات میں نے آپ کو پڑھے۔
اور اگر یزید کا یہ امر نہ ہوتا تو یزید ابن زیاد کو اس نے برطرف کر دیا ہوتا، معزول نہیں کیا، برطرف نہیں کیا، اس کو سزا نہیں دی، کسی ایک قاتلین حسین میں سے کسی قاتل کو سزا نہیں دی، ابن زیاد کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو بلایا اور پھر امام علی مقام کے سر انور کے اوپر شعر پڑھے، اور شعر وہ یہ یزید پڑھتا تھا کہ کاش آج میرے جو بزرگ تھے جو مارے گئے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں، کاش آج دیکھتے کہ یزید نے کس طرح ان کی موت کا بدلہ آل بنی ہاشم سے اور آل رسول سے لے لیا۔ یہ یزید شعر پڑھ رہا تھا۔ تمام ائمہ نے، حتیٰ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہی بات بہت سے 4 مقامات پر قرآنی آیتوں سے یزید کا کفر ثابت کرتے ہوئے، اور امام احمد بن حنبل نے قرآن مجید سے یزید کا کفر ثابت کرتے ہوئے وہ آیتیں پڑھی، اور وہ بیان کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ یزید تو دین کا منکر تھا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اس کے ایمان پر بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایمان پہ نہیں تھا، اس کا دین نہیں تھا، اس کی کوئی مسلمانی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو کیا ایسے بدبخت کے منہ سے امام علی مقام کو شہید کر کے یہ کلمات نکل سکتے ہیں؟ شعر پڑھ رہا ہے، چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے میرے بزرگ کہاں ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے کاش آج مشاہدہ کرتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے بدر کا انتقام کربلا میں لے لیا۔ اور پھر اس کے الفاظ آگے ہیں کہ اگر میں لست من جندب ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فات، اس نے کہا کہ میں اگر انتقام نہ لوں آل نبی سے، اس طرح کا انتقام نہ لیتا تو میں مشائخ عرب کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ لوگ قسم کھاتے ہیں نا کہ میں فلاں 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 بڑوں کی اولاد میں نہیں ہوں، اگر میں یہ کام کر کے نہ دکھاتا تو میں یزید ہوں، فلاں فلاں کی اولاد سے ہوں، تو میں ان کی اولاد سے نہ ہوتا اگر آل نبی سے یہ انتقام نہ لیتا۔ اس کے بعد کہنا کہ یزید کی ذمہ داری نہیں اور اس پر ایمان کا امکان ثابت کرنا اور توبہ کے احتمال کو دیکھنا۔ اور بعد میں ابن زیاد کا اپنا حوالہ میں نے کتاب میں درج کیا ہے، کسی وقت اس سے پوچھا گیا، ابن زیاد نے خود تصریح کی کہ میں کیا کرتا، میرے پاس 2 آپشن دی گئی تھی، یا حسین کو قتل کر دوں یا خود قتل ہو جاؤں، مر جاؤں، سو میں نے حسین کو قتل کرنا آپٹ کر لیا۔ ابن زیاد نے بھی خود اس کو قبول کیا۔ تو جس چیز کا انکار ابن زیاد نہیں کر سکا، اس کا انکار ہم کیوں کرنے پر آ گئے؟ کیا ماجرا ہوا ہمارے ساتھ؟ جس کا انکار یزید نہیں کر سکا بدبخت، ہم اس کا انکار اور دفاع کس لیے کرنے لگ گئے؟ امام ذہبی نے بیان کیا تاریخ الاسلام میں، ابن عساکر نے بیان کیا، اس نے صریح حکم دیا خط لکھ کر امام حسین کے ساتھ محاربت کرو، فقتل الحسین، اس کے نتیجے میں حسین قتل کر دیے گئے۔ ابن الاسیر کا حوالہ یاد رکھ لیں، معروف کتاب الکامل، امام ابن الاسیر نے خود الکامل فی التاریخ میں لکھا، ابن زیاد کا قول اما قتلی الحسین، ابن زیاد نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے حسین کو قتل کیوں کیا، اس نے کہا فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَتْلِي فَاخْتَرْتُ قَتْلَهُ، یزید نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ یا حسین کو قتل کر دو یا اپنا قتل ہو جانا قبول کر لو، سو میں نے اپنی جان بچائی، اس کو قتل کر دیا۔ میں کوئی ایک حوالہ کسی کمزور کتاب کا نہیں دے رہا ہوں، میں صرف ائمہ کبار کے ریفرنسز یا کتب حدیث کے دے رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ابھی میں آپ کو کوٹ کروں گا، آپ حیران رہ جائیں یزید نے قتل کا حکم دیا تھا یا نہیں۔ اس کے اوپر تصریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصریح ہے وہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہے یعنی انکار کی۔ یہ بھی امام طبرانی نے بیان کیا اس کو المعجم الکبیر میں، امام طبرانی المعجم الکبیر، اس کا ریفرنس یاد رکھ لیں، حدیث نمبر 10,590 10,590، اور حدیث المعجم الکبیر کی جلد 10 صفحہ 241 اور 42، باقی اور بہت سی کتب میں ہے۔ یزید نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، یزید نے، اور کہا کہ میری بیعت کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دو اور میری بیعت کر لو۔ اس خط کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اس کتاب میں یزید کا خط بھی نقل کر دیا ہے اور جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی دے دیا۔ اس خط کے آخری 2 جملے سن لیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دیے۔
صحابی رسول اور اہل بیت اطہار کے فرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کے لیے کوئی اور گنجائش یا کسی عالم کے لیے اس موضوع میں شک رکھنے کی رہ جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو لکھا ترانی انسا قتل کا حسینا، اے بدبخت یزید تو مجھے اپنی بیعت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کیا تھا؟ تو بھول گیا ہے. وفتیان بنی عبد المطلب مصابیح الدجا ونجوم العالم، اور عبد المطلب کے شہزادوں کو قتل کیا تم نے جن سے دنیا کے اندھیرے دور ہوتے تھے. بھول گیا. آگے فرماتے ہیں وغادرتہم جنودک بامرک، یہ ابن زیاد کے جو لشکر گئے جنہوں نے قتل کیا بامرک، وہ تمہارے حکم سے گئے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح شہادت. دیکھو میں بنیادیں پہلے آقا کو اذیت دینے کی رکھ کے آیا، جب اس نے صریح حکم دے دیا اور آپ لشکر کشی کروائی اور ٹکڑے کروایا، اہانت کی، قتل کیا اور پھر بے توقیری کی، سب کچھ وہ ذمہ دار بن گیا خود براہ راست جان مصطفیٰ کو اذیت دینے کا. تو مسئلہ قتل مومن کا نہ رہا، مسئلہ نفس مصطفیٰ کی اذیت کا. اور یہ گمان کہ اس نے حکم دیا تھا یا نہیں، عبداللہ ابن عباس سے بڑا گواہ تو کوئی نہیں امت کو مل سکتا. وہ خود لکھ رہے ہیں کہ تم نے قتل کرایا. اس کے بعد پھر آگے اگلی ایک اور حدیث ہے، اسی میں ایک اور خط حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوسرا خط لکھا یزید کو. یزید نے پھر ایک خط لکھا دوبارہ، جواب الجواب. آپ نے اس کا پھر جواب بھیجا. اور ثم کتبت الی ابن مرجانہ، یزید کو کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بدبخت تو نے اے یزید ابن مرجانہ کو خط لکھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں تو نے اے بدبخت یزید ابن مرجانہ لقب ابن زیاد کا. کیوں کہتے ہیں یہ بتاتا ہوں. تم نے ابن زیاد کو خط لکھا اور تم نے کہا کہ حسین کا استقبال کرو گھوڑوں کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ. ابھی بھی کسی کی طبیعت کرتی ہے اس کا دفاع کرنے کی اور بے گناہ بنا کے بری کرنے کی، باعزت بری کرنے کی اپنی عدالت سے یزید کو. اور آگے لکھا اس معاملے کو فوری نپٹا دو، ڈیلے نہیں کرنی، فنش کر دو، طوالت نہیں کرنی. یہ لفظ ہیں سارے. اور پھر اینڈ پر لکھتے ہیں حتی قتلتہ اے یزید ومن معہ من فتیان بنی عبد المطلب اہل البیت، اے یزید حتیٰ کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا. یزید کے دربار کہتے ہیں اس کو، جو بھی جب پہنچے تو اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر، لبوں پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کے یزید نے برملا اعلان کیا کاش میرے آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ہاتھوں، یہ یزید کے شعر بنا رہا ہوں، میرے آبا و اجداد جو بدر میں مسلمانوں صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، کاش آج وہ زندہ ہوتے اور نیزوں کی ضرب سے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو ان کی چیخ و پکار نکل رہی ہے اہل بیت رسول کی، کاش وہ سن لیتے. اور پھر یزید نے کہا اور ہم نے بدر کا جو معاملہ تھا وہ جھکاؤ برابر کر دیا، وہ برابر ہو گیا. آج کربلا میں جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. یزید یہ اعلان کر رہا ہے، اور پاکستان کی سرزمین پر ہم یہ سوچنے کہ اس نے آرڈر دیا ہی نہیں تھا. ارے اتنی بے پرواہی اور اہل بیت رسول سے اتنی بے وفائی اور تاجدار کائنات کی عزت و ناموس سے اتنی بے پرواہی کبھی سوچا نہ تھا کہ فتنہ اس طرح درکار آئے گا. اب اس کو علامہ ابن الجوزی کو اٹھا کے پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، امام طبری کی تاریخ الامم والملوک پڑھ لیں، ابن عبد البر ربطی پڑھ لیں، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، اب مقدسی کی البدء والتاریخ پڑھ لیں. اب کوئی حد نہیں ہے کتب کی. ابن الجوزی کی المنتظم پڑھ لیں، جس کتاب کو اٹھائیں، حتیٰ کہ ائمہ مفسرین تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر المظہری، ساری تاریخ 1200 سال کی یزید کے اشعار اور ایسے کلمات سے بری بڑی. یہ ہے وجہ کفر. وہ بدر میں مشرکوں کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے قتل حسین سے. کیا ایمان اس کا باقی رہ گیا؟